ٹٹ کھلوے تے کلا بندہ ہی کافی ہوندا ہے، ویل چیئر تے بیٹھ کے رضوی رسا گیا ہے پی ٹی آئی، بلکہ میں عمران خان صاحب کو فین رہا ہوں اور ان کو سب سے ان کا جلسہ بھی کروایا تھا۔ سعد حسین رضوی پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے، اس کے لیڈر ہیں لیکن ینگ ایج ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں اسد عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پاک اپڈیٹس پر۔ ناظرین کرام، آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ معروف پنجابی شاعر موجود ہیں جاوید راز صاحب۔ آپ ان کو سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، کافی نام ہے ان کا پاکستان کے اندر بھی اور آؤٹ آف کنٹری بھی، جو پاکستانی رہتے ہیں، جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں، پنجابی زبان کو سمجھتے ہیں، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی شاعری کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انقلابی شاعر بھی ہیں اور یہ مذہبی شاعر بھی ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ صحابہ کرام کی شان میں بولتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اہل بیت کی شان میں بولتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ آج ان کے پاس آنے کا میرا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی جماعت تحریک لبیک میں شمولیت اختیار کی ہے۔ کیوں شمولیت اختیار کی ہے، تحریک لبیک کیوں پسند آ گئی، اتنی زیادہ جماعتیں ہیں، اور ایک شاعر پھر خصوصاً وہ کیسے ایک مذہبی جماعت میں آ گیا، یہ سارے سوالات جاوید راز سب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں یہ سوال کروں گا کہ تحریک لبیک ہی کیوں؟ اسد بھائی، آپ کا پہلی بات تو ہے شکریہ، اور خاص طور پر آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے پاک اپڈیٹس، اس کا اسپیشلی شکریہ کہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ میں بیسیکلی ایک پرو اسلام اور کلچرل رائٹر ہوں۔ شروع سے ہی مجھے قدامت پسندی، یوں سمجھ لیں، مجھے قدامت پسندی سمجھ لیں، فنڈامنٹلسٹ ہی سمجھ لیں، تو میرے رجحانات، میرے خیالات جو میں اپنا طور پر بھی کام کرتا رہا ہوں، وہ تقریباً میرے میچ کرتے ہیں ٹی ایل پی سے۔ اور اس کا آپ یہ دیکھ لیں، حسین اتفاق دیکھ لیں کہ میں جو لکھتا رہا ہوں وہ ٹی ایل پی کا مونوگرام بنتا رہا ہے، یا یوں سمجھیں کہ وہ بیانیہ بنتا رہا ہے، کیونکہ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً ہر تقریب میں میرا ایک شعر پڑھا ہے، تو یہ یوں سمجھیں کہ ان کے اور میرا مائنڈ سیٹ اپ ایک ہے۔ اس لیے میں نے پہلی فرصت میں جب مجھے موقع ملا تو میں نے ٹی ایل پی کو جوائن کر لیا۔ بابا جی کا نام آپ نے خود لے دیا، میں تو اگلا سوال ہی یہ کرنے لگا تھا کہ بابا جی کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک شخصیت اس صدی کے اندر آئی، پہلے تو سنتے تھے کہ بزرگ ہمارے ایسے تھے، لیکن ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک فیس کیم بندہ آ گیا، تو بابا جی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً دنیا جانتی ہے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ واقعی اس صدی کے بہت غیور مجاہد بندے تھے، اور بیرت ان سے ایک روحانی رشتہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں ان کے ہوتے ہوئے ٹی ایل پی کو جوائن نہیں کر سکا، اس کا مجھے افسوس رہے گا، لیکن مجھے ایک خوشی بھی رہے گی کہ ایک شعر جو میرا بابا رضوی صاحب نے پورے تقریباً اپنے بیانیہ میں بیان کیا، وہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میں نے بہت شاعری کی، بہت دنیا نے مجھے داد دی، لیکن سب سے زیادہ داد میں سمجھتا ہوں کہ میرے اسی شعر سے ہے جو شعر خادم حسین رضوی صاحب نے پڑھا ہے کہ آج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ یہ شعر آپ نے کیا چیز آپ نے امیج بنایا تھا، کیا چیز آپ کے ذہن میں آئی تھی؟ کیونکہ یہ شعر وہی ہے جو بابا جی کے خطابات کی عکاسی کرتا ہے۔ بابا جی جو خطابات کرتے تھے بالکل جی وہی شعر ہے، اور میرے خیال میں یہ شعر پہلی مرتبہ بابا جی نے فیض آباد کے سٹیج پر سنا تھا عمر فیض قادری صاحب سے، اور بار بار اس کو جو ہے وہ ریوائز کروایا تھا بار بار۔ تو یہ شعر آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ ایک بہت بڑا شعر اور پورا انقلاب ہے اس کے اندر۔ میری ساری شاعری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو حمدیہ، نعتیہ، منقبت، صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں جو کچھ میں نے لکھا ہے، وہ تقریباً میں نے دل سے لکھا ہے اور مجھ سے لکھوایا گیا ہے۔ یعنی کہ شاعری جو ہوتی ہے، شعر بنتا نہیں ہے، شعر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے عکاسی اور وقت کے تقاضے کے مطابق میں نے پوئٹری کی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی تحریک بھی اٹھی ہے، یہ بھی وقت کا تقاضا تھا، اور میں جو پوئٹری کر رہا تھا وہ بھی وقت کا تقاضا تھا۔ ان کا میرا مائنڈ سیٹ اپ جب ایک ہوا تو پھر یہ شعر وائرل ہوا۔ یہاں پر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ایک پنجابی شاعر، ایک بندہ شاعر ہو کر وہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر میدان میں آ گیا، تو یہ مطلب کوئی سمجھ میں نہیں آتی چیز، یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ اپوزٹ چیز ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سر، یہ اپوزٹ نہیں ہے۔ شاعر جو ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی حساس آدمی صرف اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ سیاست جو ہے نا، سیاست وہ پرانا وہ جو فارمولہ سیاست گند والا، وہ فارمولہ نہیں، سیاست تو ایک خدمت کا نام ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس دور میں، جس طرح ایک عظیم فلسفر نے کہا تھا کہ اگر ملک میں ناانصافی ہو رہی ہو، استحصال ہو رہا ہو، تو ہر بندے کو سیاست میں آنا چاہیے، سوائے بے وقوف آدمی کے اور سوائے بے حس آدمی کے اور بے غیرت آدمی کے۔
تو یقیناً میں شروع سے ہی جو میں لکھ رہا تھا وہ میں یقیناً نوجوانوں کے لیے ایک نئی راہ متعین کر رہا تھا. تو میں خود بھی اس راستے پر اگر چلوں گا تو پھر میں آنے والے نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بنوں گا. ایز اے پولیٹیکل لیڈر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے، اس کے لیڈر ہیں، لیکن ینگ ایج ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ توقعات سے بھی بہتر ثابت ہوئے ہیں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید اس کو وراثت میں مل گئی ہے تو یہ شیء سنبھال نہیں سکے گا، لیکن اس سے پہلے والے جتنے سیاستدان ہیں اس عمر میں جب تھے تو اتنے پختہ، اتنے بہادر نہیں تھے. جو بھی ہیں سب سیاستدان اچھے سیاستدان ہیں. میں پہلے پی ٹی آئی بلکہ میں عمران خان صاحب کو فین رہا ہوں اور ان کو سب سے ان کا جلسہ بھی کروایا تھا، ان کے ساتھ بھی رہا ہوں. لیکن ان سے بھی بڑھ کر جو اگر کسی بھی کو میں دلیر یا پختہ مزاج یا سمجھدار یا پاکستان کے معاملات پر نظر رکھنے والا اور خاص طور پر احساس رکھنے والا، میں سعد رضوی سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا. اچھا، اس سے پہلے آپ کو سپہ صحابہ کے اسٹیجوں پر دیکھا گیا، دیوبند مکتبہ فکر کے اسٹیجوں پر آپ کو دیکھا گیا، آپ نے صحابہ کی شان میں بہت زیادہ قصیدے پڑھے. اس کے بعد بریلوی مکتبہ فکر کے اسٹیج پہ آنا، ٹھیک ہے نظریات ایک جیسے ہیں تحریک لبیک، لیکن آخر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اختلاف تو ہے. آپ الیکشن میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے، دوبارہ آپ کا مطلب الیکشن میں آپ آ سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا جو ہے وہ اپنے مخالفوں کو آپ رزلٹ دے سکتے ہیں. تو کیا آپ کے پیچھے وہ ووٹ بھی ہے جو پہلے جہاں پر آپ کھڑے تھے اب بھی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تو ہیں ہی سے؟ بلا شبہ ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں. جو سپاہ صحابہ کا موقف ہے میں اس پر آج بھی قائم ہوں، بلکہ میں تو یہ نہیں کہ ان کا ممبر شپ کے حوالے سے، بلکہ میں اپنے طور پر جو میں نے لکھا ہے اور بابا رضوی کے جو خیالات ہیں وہ بالکل سیم ہیں. پہلی بات تو یہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی دوسرا رخ ہے. ہاں مکتبہ فکر ہے، وہ بریلویت ہے، دیوبندیت ہے. میں نے اب تک کسی اپنی چھاپ نہیں لگوائی، میں دیوبندی اور بریلویت سے ہٹ کر سوچتا ہوں. لیکن جو ہے نا ووٹ کا جو سیاست کا مسئلہ ہے تو اس میں یقیناً جو لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں یا میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ یقیناً انہیں پتہ ہے کہ میں ان چیزوں سے ماورا ہو کر اپنا سیاست میں ایک مقام رکھتا ہوں یا خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو یقیناً وہ لوگ میرے ساتھ رہیں گے. ابا جی کے نام کوئی شعر جو آپ نے لکھے ہیں وہ ہمارے ویورز کو سنا دیجیے، کیونکہ میرے جو ویورز ہیں ان میں بڑی جو آپ سمجھیں کہ کمیونٹی ہے وہ ٹی ایل پی کی ہے. جی اسد بھائی ضرور، میں آپ کے چینل پاک اپڈیٹس کے لیے بابا رضوی کے نام کچھ اشعار کرتا ہوں کہ عشق و مستی دی داستانہ دہرا گیا ہے، بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے، ڈٹ کھلوے تے کلا بندہ ہی کافی ہوندا ہے، ویل چیئر تے بہ کے رضوی رسا گیا ہے. اور ایک اور شعر ان کے لیے اسپیشل کہ مت سمجھیں دور حاضر دے ہک فرد نو رضوی یادن، مت سمجھیں دور حاضر دے ہک فرد نو رضوی یادن، اے درد پوری امت دا اس درد نو رضوی یادن، اور ساری راز کرونے اولا دی بچی گرد نو رضوی یادن، اور جہاں دی پوسٹ تے آئیڈیاں باندھا میں نس مرد نو رضوی یادن. واہ جی واہ، کیا بات ہے جی. جوید صاحب کوئی آخر پہ جو دل کا پیغام ہے آپ کا، وہ پیغام پاکستانیوں کے نام، تحریک لبیک کے کارکنان کے نام، جو آپ کے دل میں چیز ہے کہ یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آج کر دیجئے. ایسے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اساں سادہ مزاجاں نو لٹیندے رہے زمانے تے، کدی کسے بہانے تے، کدی کسے بہانے تے، تماشا راز بند کرو 75 سال مردے رہے، اساں قومی ترانے تے تساں قومی خزانے تے. شکریہ سر. جاوید بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنی گما گم مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. ناظرین کرام، آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.